حضرات گرامی، خلیفہ دوم جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تمام صحابہ اکرام میں ایک نرالی پہچان رکھتے ہیں، ایسی پہچان اور ایسا نام کہ جس پہچان اور نام پر اللہ کے فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ پیریڈ ہوتا ہے جمعے والے دن، آپ کا یہ وقت شروع ہو جاتا ہے میرے بیٹھنے کے بعد، تو سمجھ جایا کریں کہ اب سبحان اللہ کہنا پڑے گا، اوکھا ہے یا سوکھا ہے جس طرح بھی ہے کہنا پڑے گا۔ بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اور ایسی شان کہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق میرا رب قرآن نازل فرماتا ہے، یعنی جس طرح سیدنا فاروق اعظم مشورہ دیتے ہیں آقا کو، اسی طرح اسی مشورے کے مطابق اللہ قرآن کے اندر اپنی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کوئی فرد بشر اس کائنات کے اندر موجودہ دور میں ایسا نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا خدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کسی کی مرضی کا پابند نہیں، محتاج نہیں کسی کا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جیسا زبان سے کہہ دیتے ہیں میرا رب اسی بات کو قبول فرما دیتا ہے، اسی طرح میرا رب حکم جاری فرما دیتا ہے، اسی کو میرا رب اپنا قانون بنا دیتا ہے۔ یعنی قانون بنتا ہے تو عمر کی زبان پر بنتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھو، ان باتوں کو سمجھو تاکہ ہر ایک ذہن میں یہ بات اچھی طرح پیوست ہو جائے کہ ہم لوگ حضور کے ہر صحابی کے غلام ہیں، اور ہر صحابی کی عظمت اور شان اور مقام کو ہم دل و جان سے مانتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا بلند مقام اور مرتبہ اللہ نے جناب عمر کو عطا فرمایا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اشارتاً بات کروں گا کہ جب اسلام کی دین و تبلیغ شروع ہوئی، اشاعت شروع ہوئی، تو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو، یہاں تک کہ جو بھی عبادت کرتے تھے، خیال رہے کہ اس وقت نماز فرض نہیں تھی، نماز نبوت کے 12ویں سال معراج کی رات فرض ہوئی، اس سے پہلے نماز فرض، بولو سارے بولو، نماز فرض نہیں تھی۔ جو بھی عبادت ہوتی تھی، نوافل پڑھے جاتے تھے، ذکر و اذکار ہوتا تھا، دین کی تبلیغ ہوتی تھی، یا اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہوتا تھا، جو بھی دین کا کام ہوتا تھا وہ چھپ کر کیا جاتا تھا۔ سرعام تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کی اجازت سرعام نہیں تھی، یعنی کفر کا اتنا دورہ تھا، اتنا زور تھا۔ تو حضور رحمت دو عالم جناب رحمت للعالمین دار ارقم کے اندر حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، کیا صحابی ہیں؟ حضرت زید بن ارقم، بولو حضرت زید بن ارقم، صحابہ کے نام بھی یاد رکھا کرو۔ حضرت زید بن ارقم یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے گھر سے سب سے پہلے دین کی تبلیغ کا کام شروع ہوا، یعنی اتنی
بڑی شان ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ اصحاب صفہ بھی تھا مدینے میں جا کر، لیکن مکے کی بات کر رہا ہوں۔ دار ارقم، آج کل لوگوں نے مدرسے کھولے ہوئے ہیں، سکول کالجز دار ارقم کے نام پر، تو یہ اسی نسبت سے کھولے ہوئے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کے گھر میں چھپ کر میرے مصطفیٰ دین کا کام کرتے ہیں۔ صرف 39 بندے کلمہ پڑھ کر حلقہ آغوش اسلام میں داخل ہوئے، صرف 39 بندے، جن میں خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، جن میں مولا علی بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چھپ کر کام کیا جاتا ہے، صرف 39 بندے ہیں۔ کتنے بندے؟ بلند آواز سے بولیے، کتنے بندے؟ 39 بندے۔ اور ان 39 لوگوں پر انتہائی ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لہو لہان کر دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ میرے مصطفیٰ دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا میرے رب کی بارگاہ میں۔ بلند آواز سے بولو، سر نہ ہلایا کرو، منہ سے زبان سے بولا کرو، زبان سے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ آگے سے چند بچارے ایسے کر دیتے ہیں کہ یہی بات ہے، وہ سر ہلانے کی بات نہیں، یہاں جاگ کر بولنے کی بات ہے۔ بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی القدر، میرے مصطفیٰ جناب رحمت للعالمین نے دار ارقم میں بیٹھ کر اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں بلند کیا، دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، تیرے دین پر، تیرے اسلام پر بڑا کڑا وقت ہے، تیرے بندوں پر، تیرے نبی کے غلاموں پر بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، دین کا کام سرعام نہیں کیا جا رہا۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، عرب کے اندر دو بڑے نامی گرامی پہلوان ہیں، بڑے شاہ سوار ہیں، بڑے نام والے ہیں، بڑی دلیر اور بڑی جرت والے دو بندے ہیں۔ یا اللہ وہ کون سے دو بندے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، ان دو بندوں میں سے یا عمر بن خطاب یا پھر ابو جہل عمر بن حشام میں سے، ان دو بندوں میں سے، اے میرے پاک پروردگار عالم، ان دو بندوں میں سے کسی ایک اپنے محبوب بندے کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما دے۔ ہائے ہائے، اپنے ان دو بندوں میں سے اپنے محبوب بندے، کیا کہا؟ دو بندوں میں سے جو تیرا محبوب ہو، جو تجھے پسند ہو۔ توجہ ہے آپ احباب کی؟ بڑے قیمتی لفظ ہیں، بڑے قیمتی نکتے ہیں۔ ابھی عمر اسلام نہیں لائے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ جو ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اس کی وجہ سے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اسلام کو عزت عطا فرما، اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں اللہم اید الاسلام، اسلام کی مدد فرما، عمر کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ لیکن ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پسند ہے مولا، اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد بھی فرما، اسلام کو عزت بھی عطا فرما۔ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کی دعا کو قبول کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں ابھی عمر اسلام نہیں لایا تھا، اس سے پہلے رب عمر سے محبت فرماتا ہے، اس سے پہلے رب عمر کو پسند فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ آقا نے کیا کہا؟ یا اللہ جو تجھے پسند ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، پوری سند کے ساتھ موجود ہے، یا اللہ جو تجھے پسند ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔
میرے اللہ نے عمر کو پسند فرمایا، عمر کو ظاہر فرمایا کہ میرے حبیب میں تو عمر کو پسند فرماتا ہوں، میں تو عمر سے محبت کرتا ہوں۔ تو عمر، میرے آقا نے دعا مانگی، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما۔ ادھر دار ارقم کے اندر میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی، ادھر دار لدوا کے اندر کفار میٹنگ کر رہے ہیں، کون ہے جو نعوذ باللہ محمد کا سر قلم کرے گا؟ عمر اٹھ کر کھڑے ہوئے، کوئی بھی نہیں تھا اتنی جرت والا کہ جو میرے مصطفیٰ پر ہاتھ ڈالتا۔ عمر کھڑا ہوا، خوبصورت نوجوان ہے، اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا میں کروں گا یہ کام، انعام رکھ دیا، مکے کی سرداری بھی دیں گے، دوشیزہ سے شادی بھی کروائیں گے، اور اس کے بعد 200 اونٹ بمائے ساز و سامان تجھے دیں گے انعام کے طور پر، اگر تو یہ کام کر لے، اگر تو یہ کام، بولو نا، اگر تو یہ کام کر لے۔ انعام طے ہو گیا۔ ساری رات عمر کو نیند نہیں آئی، تلوار تیز کرتے رہے، زہر آلود کرتے رہے، زہر آلود کہ میں صبح اس کام کو انجام دوں گا۔ صبح جب چلے نا تو رستے میں میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت نعیم ملے اور پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا آج میں مسلمانوں کے نبی کا معاذ اللہ کام تمام کر دوں گا۔ اب غلام تھا، بات کیسے برداشت کرتا؟ غلام نے کہا کہ عمر بڑا شاہ سوار ہے، بڑی جرت والا ہے، بڑی بہادری والا ہے، بڑا چرچا ہے تیرا عرب کے اندر، لیکن تجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ اسلام کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ بلند آواز سے بولو یار، تجھے پتہ ہی نہیں کہ اسلام کہاں کہاں تک پہنچ گیا۔ عمر نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حضرت نعیم نے فرمایا عمر، ہمارے آقا تک تو بعد میں پہنچنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول فرما لیا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ عمر آئے نا تو اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ مشہور واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ دروازہ کھٹکایا، اندر بڑے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا۔ نظر پڑی قرآن کے اس نسخے پر جس کو عمر کی بہن تلاوت کر رہی ہے۔ اس نسخے پر جب نظر پڑی نا تو کہنے لگے دکھاؤ مجھے یہ کیا ہے۔ بہن نے کہا نہیں ابھی نہیں دیکھ سکتے، غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر دکھاؤں گی۔ بولو پھر دکھاؤں گی۔ غسل کیا، پاک ہوئے، قرآن اٹھایا، ہاتھوں میں لیتے ہی دل کی دنیا بدل گئی۔ یار قرآن محبت سے اٹھاؤ نا، محبت سے پڑھو، اس کو محبت سے دیکھو تو یہ قرآن بندے کی قسمت بدل دیتا ہے۔ لیکن پڑھے کون؟ ہمارے پاس وقت نہیں قرآن پڑھنے کا، تو قسمت بدل دیتا ہے۔ عمر کی قسمت بدل گئی قرآن دیکھ کے، قرآن دیکھ کے قسمت بدل گئی۔ فرمایا مجھے بھی لے کر چلو، کلام اتنا پیارا ہے تو ذات کتنی پیاری ہوگی۔ اس نبی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب عمر کی بہن اور بہنوئی دونوں لے کر عمر کو اپنے گھر سے در مصطفیٰ کی طرف چلے۔ بولو اب ذرا بلند آواز سے۔ آئیے حضرات گرامی القدر، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر سے روانہ ہوئے، میرے آقا کے در کی طرف روانہ ہوئے، در مصطفیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے، میرے آقا کے غلام میرے مصطفیٰ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب غلام پریشان ہو گئے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا عمر آ رہا ہے۔ جب میرے آقا نے عمر کا نام سنا، میرے آقا کا چہرہ مبارک مسکرا اٹھا، میرے آقا مسکرانے لگ گئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں میرے آقا کا پیارا چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ، یہ کوئی عام بندہ نہیں، بن خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، سید الشہداء ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں۔ امیر حمزہ اس کو کہا جاتا ہے جو میرے مصطفیٰ کا بھی شہر ہے، جو میرے خدا کا بھی شہر ہے۔
جو میرے مصطفیٰ کا بھی شہر ہے، جو میرے خدا کا بھی شہر ہے، جس کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، اسد رسول بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا بھی شہر ہے، یہ اللہ کے رسول کا بھی شہر ہے۔ آپ نے تلوار لہرائی، دروازے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دار ارقم کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے مصطفیٰ کے غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج عمر کا انجام عمر کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، عمر کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو انجام اچھا ہوگا، اگر عمر بری نیت سے آیا ہے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم نبی جناب رحمت للعالمین نے مسکرا کر فرمایا میرے چچا حمزہ بیٹھ جاؤ، گھبرانے کی بات نہیں۔ عرض کیا آقا گھبرانے کی بات کس طرح نہیں؟ عمر آ رہا ہے جو اس سے پہلے اسلام پر ظلم کرتا رہا، مسلمانوں پر ظلم کرتا رہا، مسلمانوں کو تبلیغ کا کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ عمر کی وجہ سے ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں، عمر کی وجہ سے ہم مکے میں عام عبادت نہیں کر سکتے، ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اس عمر کی وجہ سے اسلام دبا ہوا ہے، اسلام چھپا ہوا ہے، دار ارقم کے اندر اسلام محیط ہو کر رہ گیا۔ اس عمر کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، میں کیسے بے فکر ہو جاؤں؟ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا اے میرے چچا گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیٹھ جائیے آرام سے، یہ عمر خود نہیں آیا بلکہ اس کو مانگ کر لایا گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی نعرہ مارنے والا ہے آپ میں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نعرہ بھی کہہ کے مروانا پڑتا ہے، جی اقبال صاحب نہیں ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ویسے خود اتنا مسلمان کو کم از کم اتنا جذبہ تو خود ہونا چاہیے کہ ایک نعرہ ہی مار لے تو مولوی سانس لے لے۔ آپ تو کہتے ہیں اس کا صاف بند ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ جاگ کر ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، خود نہیں آیا، مانگ کر لایا ہے، مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے، یہ مانگ کر لایا گیا ہے، خود نہیں آیا۔ آنے دو آنے دو، تمہیں مبارک ہو، یہ وہ نہیں ہے جس عمر سے تم ڈرتے ہو، یہ وہ عمر نہیں، یہ وہ عمر ہے جس کو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے، جس کو اللہ نے ہمارا مددگار بنا کر بھیجا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے گا۔ اس عزت سے مجھے ایک بڑی خوبصورت روایت یاد آ گئی، لیکن میں آگے چل کے آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا اس عمر کی وجہ سے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے گا۔ کیا کرے گا بولیے ذرا۔ گویا کہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اب ذرا جا کر بلند آواز سے کہو، مل کر پڑھ لیجئے ذرا میرے ساتھ، آپ کی بھی حاضری لگ جائے۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن، سارے بولو گے تو بات بنے گی۔ آپ کا جذبہ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں، عمر کا جذبہ تو پوری دنیا جانتی ہے، آپ کا پتہ چلنا چاہیے کیا جذبہ ہے۔ مل کر پڑھ لو ذرا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں میں۔ خدا سے میں
نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن فرمایا آنے دو میرے آقا کی بارگاہ میں آئے آ کر نگاہیں جھکی ہوئی ہیں دوزانو ہو کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے عرض کی آقا کلمہ پڑھائیں اسلام میں داخل فرمائیں غلام بنائیں اپنا غلام بنائیں میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے عبادت جاری ہے کوئی بھی عبادت میں نے پہلے عرض کر دیا نماز فرض نہیں تھی کوئی بھی عبادت تھی نماز کے علاوہ جو بھی عبادت اس وقت کی جا رہی تھی عبادت جاری ہے جناب فاروق اعظم نے عرض کیا آقا جو اسلام میں نے قبول کیا ہے کیا یہ اسلام سچا نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر سچا اسلام ہے یہ سچا دین ہے سچا اسلام ہے عرض کیا آقا جب سچا ہے تو پھر چھپ کر کیوں عبادت کریں برم گلی والوں کو اللہ ہی سمجھائے بولو بلند آواز سے سبحان اللہ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نا بزرگوں سے نوجوان نہیں بول رہے بزرگ بچارے پھر بول پڑتے ہیں میرے لیے قابل احترام ہے بزرگ میں نوجوانوں کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو یار پتہ چلے مجھے ہر بات پر پیچھے سے دھکا لگانا پڑتا ہے آپ کو اب تو بڑا عرصہ ہو گیا سمجھ جاؤ بات کو ذرا جاگا کرو اللہ اکبر فرمایا کیوں چھپ کر کیوں کریں علل اعلان کریں گے علل اعلان عبادت کریں گے پہلے میری وجہ سے چھپ کر اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی اللہ کی عبادت چھپ کر کی جاتی تھی اب میں ہی ہوں جس کی وجہ سے علل اعلان عبادت کی جائے گی اور روایت کے اندر آتا ہے کہ عمر جب نکلے تو ہر ایک کافر کا دروازہ کھٹکایا دروازہ کھٹکا کر للکار کر کہا کہ ہے کسی میں جرت تو آئے میرے مصطفیٰ کو روک کر دکھائے آئے میرے مصطفیٰ کو روک کر دکھائے جو اپنی عورت کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے جو بچوں سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے جو بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے آئے عمر کا مقابلہ کرے رب کعبہ کی قسم آج پہلی مرتبہ سرزمین مکہ پر اللہ کا رسول 40 غلاموں کو نکلا 40 غلاموں کو لے کر اللہ کی عبادت کرنے صحن حرم میں جب نکلا ایک طرف حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں دوسری طرف سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم اگر عمر کی وجہ سے اسلام پہلے چھپا ہوا تھا دبا ہوا تھا آج عمر کی وجہ سے اسلام صحن حرم میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ نے بتا دیا کہ یہ عمر ہے جس کی وجہ سے ہم اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے بولو بلند آواز سے بولو ذرا اور بڑی شان ہے عمر کی بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ایسا مرتبہ کہ شاید ہی اللہ نے کسی اور کو عطا فرمایا ہو اللہ اکبر علل اعلان عبادت ہو رہی ہے مکے میں کسی کافر کی ضرورت نہیں کہ وہ سامنے آ کر مقابلہ کرے کفر پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا عمر نے تو کلمہ پڑھ لیا بیجا کسی اور کام سے تھا کر کوئی اور کام آیا ہے بولو بلند آواز سے بیجا کسی اور کام کے لیے تھا کر کچھ اور آیا ہے اس نے تو کچھ اور ہی کارنامہ سر انجام دے دیا اب کیا بنے گا اس کے بعد میرے رب نے دین اسلام کو اتنا پھیلایا نا عمر کی وجہ سے اتنا پھیلایا کہ یارو آج تک اسلام عمر پر فخر کر رہا ہے کوئی مسلمان کرے نہ کرے میرے رب کا اسلام عمر پر فخر کر رہا ہے اللہ اکبر بعد ازاں میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے اچانک فرمایا غلام بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں گھیرا بنا کر حضور نے اچانک فرمایا اینا عمر کہاں ہے عمر آگے بڑھے حضور غلاموں کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اس منظر کو ذرا کوڈ کرو یار جیسے آسمان کے ستاروں میں
चांद चमक रहा होता है। बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से। जैसे आसमां के सितारों में चांद चमकता है, जैसे परवानों के बीच में शम्मा रोशन होती है, अपने गुलामों के जुर्मट में मुस्तफ़ा का चेहरा यूं चमक रहा है, 14वीं रात के चांद की तरह, शम्मा की तरह रोशन, हर तरफ रोशनी फैल रही है। मेरे आला हजरत ने इस मंजर को कोड किया और बड़ी खूबसूरत बात की। अगर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहो तो मैं पढ़ूं। मेरे आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है यारो, वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमां में नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के दुआ नहीं। आपके ज़ौक़ के लिए मिलके पढ़ लो, बलगल उला बेकमाल, बोलो जरा बलगल उला बेकमाल। वो आखिर तक मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम बोलो, जरा हाथों को बुलंद करके फजा के अंदर लहरा कर अपने नबी की बारगाह में हाजिरी लगवा लो। मिल के पढ़ लो, हाथों को बुलंद करो ताकि सुस्ती दूर हो जाए। मिल के पढ़ लो, बलगल उला बेकमाल ही, बोलो बलगल उला, बोलो बोलो बलगल उला, कशफ दुजा बेजमाल ही, हसनत जमी यो हिसाल ही, सल्लू अलैहि वा। आइए हजरात ग्रामीउल क़द्र, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ ना उमर, बोलो जरा बुलंद आवाज से। मेरे मुस्तफ़ा ने अचानक फरमा दिया ऐ ना उमर, मेरे गुलामों उमर किधर है? उमर उठकर खड़े हुए, आका मैं हाजिर हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उमर मेरे करीब आ जाओ। हजरत जनाब सैयदना फारूक आज़म मेरे मुस्तफ़ा के करीब आए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उमर मेरे पास बैठ जाओ। हजरत फारूक आज़म मेरे मुस्तफ़ा के पास बैठ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उमर तेरी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई, तेरी वजह से अल्लाह ने इस्लाम का बोलबाला फरमाया। आज जरा तुझे बता दूं कि इस्लाम तेरे साथ क्या बदला अता करेगा, इस्लाम तुझे क्या बदला देगा, तेरी इस्लाम के अंदर क्या शान है, इस्लाम के अंदर तेरा क्या मकाम है। आज जरा मैं तुझे बता दूं, सारे गुलाम चौकन्ने हो गए। पता नहीं उमर की कौन सी शान बयान होने लगी है, पता नहीं उमर का कौन सा मकाम हो मर्तबा बयान होने लगा है। मेरे और आपके करीम नबी ने फरमाया उमर मैदान माशर होगा, मैदान माशर के अंदर जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग पसीने के अंदर शरबूर होंगे, हर कोई पसीने के अंदर डूबा होगा, हर कोई नफसी नफसी कर रहा होगा, हर कोई परेशान होगा। लेकिन मेरे गुलामों सुन लो, उमर की वो शान है, उमर का वो मकाम और मर्तबा है कि उमर वाहिद मेरा वो गुलाम है कि उस पर खतर वक्त के अंदर जब हर कोई अपनी जान की फिक्र करेगा, जब हर कोई अल्लाह के कहरो गजब से डर रहा होगा, हर कोई परेशान होगा, लोगों के चेहरे परेशानी में डूबे होंगे, मेरा उमर ऐसा होगा कि उस कड़े वक्त में भी उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। हाय हाय हाय, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। उस वक्त में भी उमर के चेहरे पर क्या होगा? बोलो जरा, मुस्कुराहट होगी।
عمر مسکراتا ہوگا, اس کے چہرے پر پریشانی نہیں ہوگی, یہ غم زدہ نہیں ہوگا, اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی ڈر نہیں ہوگا, یہ مسکرا رہا ہوگا. اور آقا نے فرمایا عمر تو میدان معاشر کا چکر لگا رہا ہوگا. کیا کر رہا ہوگا بولو؟ جب سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, سورج سوا نیزے پر, زمین تانبے کی ہے, یہ عمر ہے جو ایسے وقت میں بھی میدان معاشر کا چکر لگا رہا ہے. مجھے سے پوچھو میں بتاؤں عظمت و شان عمر. یارو مجھے سے پوچھو میں بتاؤں عظمت و شان عمر. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنی عمر کی شان بیان نہیں کرتے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنی ابو بکر کی شان بیان نہیں کرتے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنی صحابہ کی عظمت کے منکر ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنی صرف اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ماں کا دودھ پیا ہے آپ سنی کے مقابلے میں عمر کی شان بیان کر کے دکھا. یہ عمر ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں, جس کو اللہ قیامت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا. مجھے سے پوچھو میں بتاؤں عظمت و شان عمر. تھا رسول اللہ کو درکار ایمان عمر. علی بھی ہمارے, عمر بھی ہمارے, بولو بلند آواز سے. علی بھی ہمارے, عمر بھی ہمارے, علی بھی ہمارے, عمر بھی ہمارے, ابو بکر بھی ہمارے, حسین بھی ہمارے. بولو بلند آواز سے یار, اور بلند آواز سے بولو. جو ہے سب نعرہ مارو, ذرا بلند آواز سے مارو, میں دیکھوں ذرا ان کا پتہ چلے مجھے. اچھا, پچھلے 2-3 صفوں میں جتنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں روٹی کھا کے نہیں آئے بیچارے. بھائی روٹی میں نے نہیں کھائی, ٹھیک ہے. اب ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دو. نعرہ میں خود لگا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کون ہے جو عمر سے پیار کرنے والا ہے, پتہ چلے آپ. یہ کوئی نہ کہے کہ سنی علی علی کرتے ہیں, نا علی علی بھی کرتے ہیں, عمر عمر بھی کرتے ہیں. حق پر ہے ہی وہ جو عظمت آل بیت بھی بیان کرے تو عظمت صحابہ بھی بیان کرے. بولو ذرا نعرہ تکبیر. اچھا ہاتھ نہیں اٹھا رہے, میں دیکھ رہا ہوں, میری نظر میں آ جاؤ گے, کام خراب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر, دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اور بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری, 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 حیدری. عمر. اب میں نعرہ لگاؤں گا, گلی گلی نگر نگر آپ نے کہنا ہے عمر عمر, عمر عمر. صرف حیدری کا نعرہ نہیں لگاتے, صحابہ کا بھی لگاتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کر اور بلند آواز سے جواب دینا ہے. پتہ چلنا چاہیے جتنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہو نا, تو ساتھ والے کو پتہ چلنا چاہیے منکر نہیں ہے, ماننے والا ہے. پتہ چلنا چاہیے. گلی گلی نگر نگر, ہاتھ اٹھاؤ بلند آواز سے جواب دو. گلی گلی نگر نگر, اور بلند آواز سے گلی گلی نگر نگر. مجھے سے پوچھو میں بتاؤں عظمت و شان عمر. تھا رسول اللہ کو درکار ایمان عمر.
میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر میدان معاشر میں تو چکر لگا رہا ہوگا اور تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی. کیا ہوگا بولو؟ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ شان عمر کی پہلے آپ نے نہ سنی ہوگی, کسی نے بیان نہ کی ہوگی, کیونکہ اکثر علماء اس حدیث کو دبا جاتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا بندوں نے سنی ہو لیکن سب نے نہیں سنی ہوگی. دعویٰ ہے میرا, آج سنو گے. فرمایا عمر تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی, تو چکر لگا رہا ہوگا, اچانک تیرے سامنے تیری شکل کا بندہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. بلند آواز سے بولو. میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اللہ آپ کو ذوق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کو. آئیے حضرات گرامی القدر, میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر اچانک تیرے سامنے تیری شکل کا بندہ آ کر کھڑا ہو جائے گا, ہو بہو تیری طرح, اس کا قد کاٹ بھی تیری طرح ہوگا, شکل و صورت بھی تیری طرح ہوگی. اچانک تیرے سامنے نمودار ہو جائے گا, آ کر کھڑا ہو جائے گا. اے عمر تو اس بندے سے پوچھے گا من انتا, اے میرے سامنے میری شکل و صورت بنا کر کھڑے ہونے والے انسان تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا اے عمر میں انسان نہیں ہوں. تو اس سے پوچھے گا کیا تو فرشتہ ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں کوئی فرشتہ بھی نہیں. پھر تو اس سے پوچھے گا کیا کوئی تو جن ہے؟ وہ کہے گا نا عمر میں جن بھی نہیں. پھر تو اس سے پوچھے گا من انت, تو بتا تو کون ہے؟ اے عمر تیرے پوچھنے پر وہ بندہ جواب دے گا انا الاسلام یا عمر, اے عمر میں اسلام ہوں, میں اسلام ہوں, میں اللہ کا دین اسلام ہوں. اللہ نے تیری شکل میں آج مجھے تیرے سامنے بھیجا ہے. میں دین ہوں, میں اللہ کا دین ہوں, میں اللہ کا اسلام ہوں. اللہ نے مجھے تیری شکل میں تیرے سامنے بھیجا ہے. عمر فرمائیں گے اسلام ہے اگر میری شکل میں میرے سامنے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے سامنے کس لیے آیا؟ اب اسلام کہے گا یا عمر تو نے دنیا کے اندر مجھے بڑی عزت دی, بڑا مقام اور بڑا مرتبہ دیا, تیری وجہ سے مجھے بڑی عزت ملی, مجھے بڑا پروٹوکول ملا, تیری وجہ سے میں بڑا پھلا پھولا. اے عمر تیری وجہ سے دنیا کے اندر مجھے عزت ملی ہے, آج میری وجہ سے اللہ معاشر کے اندر تجھے عزت عطا فرمائے گا. آج میری وجہ سے اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا, تجھے عزت عطا فرمائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں اسلام اور عمر آپس میں گفت و نشنید کریں گے, آپس میں بات کریں گے. اتنے میں ایک فرشتہ آواز لگائے گا اے اہل معاشر سن لو, اے معاشر میں اکٹھے ہونے والے لوگوں سن لو, آج اللہ کسی کو بھی اس وقت تک نامہ اعمال نہیں عطا فرمائے گا جب تک عمر کو نامہ اعمال نہیں مل جاتا. سب سے پہلے نامہ اعمال اللہ عمر کو عطا فرمائے گا. کس کو بولو؟ عمر کو. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر کے دائیں ہاتھ میں اللہ نامہ اعمال عطا فرمائے گا. اور پھر اسلام کا دنیا کے اندر عمر نے اسلام پر احسان کیا, عزت عطا فرمائی اسلام کو. عمر نے 36 لاکھ, ایک روایت میں 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی, اور کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو بھوکا سوتا ہو, کوئی بندہ ایسا نہیں تھا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر اسلام یہ احسان کرے گا عمر پر, بروز معاشر دعا کرے گا اے اللہ عمر کو جزا عطا فرما, عمر نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کو اس کے بدلے میں جزا عطا فرما. تو میرے آقا فرماتے ہیں عمر اللہ تجھے اس صورت میں جزا عطا فرمائے گا نا, ایک تو تجھے بڑی عزت بڑا پروٹوکول دیا جائے گا, سب سے پہلے نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور پھر اللہ فرمائے گا کہ اے عمر تو نے میرے دین اسلام پر بڑے احسان کیے, اس کا بدلہ یہ ہے کہ جا تو بلا حساب جنت میں داخل ہو جا. بلند آواز سے بولو, یہ کوئی معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے, بلا حساب و کتاب. اور حالت کیا ہے, آج ہم 4 نمازیں پڑھ لیں نا تو مٹتے نہیں کپڑوں میں, دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, بھائی نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ. مجھے بھی پتہ ہے نہیں پڑھتے, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن انگلی اٹھانے کا کوئی مقصد نہیں. پڑھتے ہو تو اپنے لیے پڑھتے ہو. عمر جس کی مرضی کے مطابق اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے, بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہا ہے,
حالت یہ ہے کہ دنیا کے اندر بیٹھ کر کہتا ہے کہ کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کیوں؟ کہ کل میدان معاشر میں رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں، قبر میں جب مجھ سے حساب لیا جائے گا میں کیا جواب دوں گا۔ حالت یہ ہے، عاجزی، انکساری، خوف ہے کسی کے اندر آج ایسا خوف پیدا کرو، ایسی عاجزی پیدا کرو۔ اللہ نے عمر کو عزت عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، تو ایسی عاجزی، ایسا خوف پیدا کرو اپنے اندر، ایسا عدل پیدا کرو، ایسا انصاف پیدا کرو۔ رب کعبہ کی قسم، عمر کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، لیکن کرو تو سے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔